الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دنیا کے ہر مذہب میں عبادت کا تصور پایا جاتا ہے۔ دنیاوی کثافتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے اور معبود کی رضا و خوشنودی کے لیے تمام مذاہب کے رہنماؤں نے کچھ عبادات تجویز کی ہیں۔ اسلام نے بھی اپنے پیروکاروں کے لیے عبادات کا ایک نظام تجویز کیا ہے، جس کے ذریعے مسلمان نفس کی آلودگیوں سے نجات حاصل کر کے قرب الہی پا سکتے ہیں اور اپنے رب کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نظام عبادات میں ایمان کے بعد سب سے اہم نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہے۔ یہ چاروں ارکان اسلام ہیں، جن میں دو بدنی عبادتیں کہلاتی ہیں اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت روزہ کو حاصل ہے۔ قرآن مجید میں روزہ کے لیے صوم اور سیام کا لفظ استعمال کیے گئے۔ صوم یا سیام کا لغوی معنی رک جانا ہے۔ شرعی اصطلاح میں مسلمان کا بغرض عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور جنسی عمل سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ اہل اسلام پر رمضان مبارک کا مہینہ روزے کے لیے فرض ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اقوام عالم کی تاریخ پر نظر دوڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مذاہب میں بھی روزہ کا تصور موجود رہا ہے۔ تورات، زبور، انجیل کے علاوہ ہندو مت، بدھ مت، اہل یونان اور پارس کی کتابوں سے بھی روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کتاب مقدس زکریا کے باب 8 میں مذکور ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے اور شادمانی کی عید ہوگا۔ ہندو مت میں روزے کی اہمیت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ ہندوؤں کے جوگی آج بھی پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر فاقہ مستی کرتے ہیں اور اس ذریعے سے اپنے نفس کو علیشوں سے پاک کرتے ہیں۔ بدھ مت کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب شہزادہ صدارت گوتم بدھ نے تخت تاج سے کنارہ کشی اختیار کی تو جنگل میں بیٹھ کر اپنی تفسیر کی بنیاد روزہ ہی کو بنایا۔ جب وہ پیپل کے درخت کے نیچے گیان میں مصروف ہوئے تو ترک دنیا کے ساتھ ساتھ مسلسل فاقہ کشی اختیار کی۔ یونانی علماء میں سے فیثاغورس، سقراط اور افلاطون نے بھی خیر و شر کے تصورات کا تعین کرتے ہوئے عفت پرہیزگاری پر زور دیا۔ یونان میں اہل تصوف کا ایک بڑا گروہ ترک دنیا کو روحانی تقا کا ذریعہ گردانتا تھا۔ چین میں شنتو ازم کے پیروکاروں بھی مخصوص ایام میں کھانا پینا ترک کر دیتے اور اپنا گھر چھوڑ کر عبادت کے لیے جنگلوں، پہاڑوں میں نکل جاتے تھے۔ قدیم مذاہب کا کم خوری پر اتنا زور دینا اس بات طرف اشارہ کرتا ہے کہ روحانیت میں کمال حاصل کرنے کے لیے خوراک کی مقدار کو کم کرنا نہایت ضروری ہے۔ کم خوری نہ صرف روحانی ضرورت ہے بلکہ طبی نقطہ نظر سے بھی انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ زیادہ کھانے اور زیادہ سونے سے انسان کا شعور بھی دبا رہتا ہے اور روحانی ترقی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ یہی بات اسلام کے فلسفہ صیام کی بنیاد ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف کم خوری کی تعلیم دی بلکہ روزہ کو ارکان اسلام کا حصہ بنا دیا۔ احادیث مبارکہ میں انسان کو کم کھانا کھاتے ہوئے پیٹ کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ مزید فرمایا گیا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں سے، یعنی خوب پیٹ بھر کر۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، نہ کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ آپ کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت آئی۔ اکثر اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے فاقہ کشی کی بدولت اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ اصحاب صفہ جو آپ کی خدمت اقدس میں رہ کر علم دین سیکھتے تھے، ہمیشہ کم خوری پر عمل کرتے رہے۔ کہیں سے تھوڑا بہت کھانے کو آ جاتا تو کھا لیتے، ورنہ صبر و شکر کا دامن تھامے رہتے۔ بھوک لگنے پر کھانا، بھوک رکھ کر چھوڑ دینا اسلام کا زرعی اصول ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ عجم کے ایک بادشاہ نے ایک ماہر طبیب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ کئی برس دیار عرب میں رہا لیکن کوئی شخص تجربہ کے لیے بھی اس کے پاس نہ آیا۔
تنگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی کہ مجھے بطور خاص آپ کے صاحب کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن اس مدت میں کسی نے بھی میری طرف توجہ نہیں کی، چنانچہ مجھے خدمت کا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا شیوہ ہے کہ جب تک بھوک مجبور نہیں کرتی نہیں کھاتے، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تبھی بولا کہ تندرستی کا یہی سبب ہے۔ اس نے قدم بوسی کی اور واپس چلا گیا۔ عرض شیر بابکاں کی سوانح حیات کے والے سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ عرب کے ایک حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ دن بھر میں کس قدر کھانا چاہیے۔ اس نے کہا 29 تولہ کی مقدار کے برابر کافی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ معمولی سی مقدار بھلا کیا قوت دے گی؟ حکیم نے کہا یہ مقدار تجھے اٹھائے گی اور اس سے زیادہ کو تو اٹھاتا پھرے گا، یعنی یہ مقدار تجھے قائم رکھے گی اور اس سے زیادہ کا بوجھ تیرے پیٹ کو اٹھانا پڑے گا۔ جدید میڈیکل سائنس کی روح سے تھوڑا کھانا ہضم کرنے کے لیے تھوڑی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ کھانا ہضم کرنے کے لیے زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھانا اگر مرغن اور ثقیل ہو تو اور بھی زیادہ توانائی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مرغن غذائی کھانے والے حضرات اکثر بد ہضمی کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ پیٹ ایک کارخانے کی مانند ہے جو غذا کو لحمیات، نمکیات اور چربی میں تبدیل کر کے جسمانی ضرورت کو پورا کرتا اور فضلات کو خارج کرتا ہے۔ زیادہ خوراک کھانے سے اس کارخانے کے تمام پرزوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں غذا غیر ہضم شدہ حالت میں معدہ میں غلاظت پیدا کرتی ہے جو جان لیوا بیماریوں کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو رمضان کی کما کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے انوار و برکات سے مستفید فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔